کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ملک ایسا بھی ہے جہاں پر کرائم نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے اس ملک کو اپنی جیلیں ہی بند کرنا پڑ گئی ہیں؟ یہی نہیں بلکہ جیلوں کے عملے کے روزگار کو بچانے کے لیے انہیں دوسرے ملکوں سے قیدیوں کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس ملک کا نام نیدرلینڈ ہے، جس کو ہم ہالینڈ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ نیدرلینڈ میں 2004 کے بعد سے جرائم میں مسلسل کمی آئی اور یہ اتنا محفوظ ہو گیا کہ ایک کے بعد ایک جیل بند کرنا پڑی۔ جیلوں کی کچھ خالی عمارتوں کو فروخت کر دیا گیا، کچھ میں پناہ گزینوں کے لیے عارضی قیام گاہیں بنا دی گئیں، بعض جیلوں کو ہوٹلوں اور رہائشی عمارتوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہاں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جیل کے عملے کے روزگار کے لالے پڑ گئے۔ جیلوں کی بندش کے باعث 2000 سے زیادہ عملہ بے روزگار ہونے والا تھا۔ ان میں سے 700 کو تو حکومت روزگار دے سکتی تھی، لیکن باقیوں کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی تھی۔ اسی لیے حکومت نے 2015 میں قیدیوں کو دوسرے ملکوں سے امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیل عملے کے روزگار کو بچانے کے لیے ناروے سے تقریباً 242 قیدی امپورٹ کیے گئے۔ آخرکار نیدرلینڈ میں جیلوں میں رہنے کی لوگوں کی ریشو کیوں کم ہو رہی ہے؟ اس حوالے سے حکومت نے 2016 میں ایک سٹڈی کی تھی۔ اس سٹڈی کے مطابق سزاؤں پر عمل درآمد یا کم عرصے کی سزاؤں میں وہاں اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے میکسیمم لوگ جیل میں کم عرصہ رہے اور وہاں سے چھوٹ گئے۔ نیدرلینڈ کی 1 لاکھ کی آبادی میں صرف 54 قیدی جیل میں ہیں، جو یورپ میں لوگوں کو جیل بھیجنے کی تیسری کم ترین شرح ہے۔ نیدرلینڈ کے جج سزا سناتے وقت تمام حالات و واقعات کا مکمل جائزہ لیتے ہیں۔ ججوں کی کوشش ہوتی ہے کہ قید کی سزا کم سے کم دی جائے۔ اکثر مجرموں کو جرمانہ یا کمیونٹی سروس کی سزا دی جاتی ہے۔ 2008 میں نیدرلینڈ میں تقریباً 42,000 لوگوں کو جیل بھیجا گیا۔ 10 سال بعد یعنی 2018 میں صرف 31,000 لوگوں کو جیل کی سزا ہوئی۔ نوجوان مجرموں کی سزاؤں میں تقریباً 2/3 کمی دیکھنے میں نظر آئی۔ اس دوران جرائم کی شرح 40% سے بھی زیادہ نیچے آ گئی تھی۔ نیدرلینڈ میں جرائم کی شرح میں کمی کے حوالے سے خصوصی طور پر سٹڈی کی گئی۔ 2013 کی ایک سٹڈی میں ماہرین نے یہ نتیجہ نکالا کہ جیل جرائم کو کم کرنے میں مدد نہیں کرتی۔ جیل جانے والے پر مجرم کا ٹھپا لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس پر نفسیاتی اثر پڑتا ہے، اس کا روزگار ختم ہو جاتا ہے، خاندان کی مالی حالت غیر مستحکم ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کے لیے جیل جرائم کے اسکول کا بھی کام کرتی ہے۔ نیدرلینڈ میں جتنے بھی مجرموں کو جیل کی سزائیں دی جاتی ہیں، ان کا اوسط وقت انتہائی کم ہوتا ہے۔ 55% سزائیں ایسی ہوتی ہیں جن کا دورانیہ 1 ماہ سے بھی کم ہوتا ہے۔ 75% سزاؤں کی مدت 3 ماہ سے بھی کم ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ جب تک ٹرائل ہوتا ہے تو ملزمان اپنی سزائیں پہلے ہی پوری کر چکے ہوتے ہیں۔ نیدرلینڈ میں سنگین جرائم میں ملوث افراد کو دوبارہ جرم سے روکنے کے لیے نفسیاتی علاج کا خصوصی طور پر انتظام کیا جاتا ہے۔ TBS اس پروگرام میں 4 سال سے زائد سزا کاٹنے والے لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو ماہرین نفسیات باضابطہ طور پر چیک کرتے ہیں، ان کے جرم کرنے کی وجہ کا جائزہ لیا جاتا ہے، اس وجہ کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص نفسیاتی مریض ہو تو اسے خصوصی طور پر ہسپتال میں رکھا جاتا ہے۔ 2 سال تک اس کا علاج کروایا جاتا ہے اور یہ تمام تر علاج کی ذمہ داری اسٹیٹ کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ججز اس کے پروگرام کا جائزہ لیتے ہیں، اگر وہ مناسب سمجھے تو اسے رہا کر دیا جاتا ہے۔ اسی پروگرام کے تحت ان مجرموں کو دوبارہ قومی دھارے میں لانے کے لیے معاشرے کا ایک اہم حصہ بنایا جاتا ہے۔ ان کے روزگار وغیرہ کا اسٹیٹ بندوبست کرتی ہے۔ عام طور پر دنیا بھر میں ایک بار جیل کی ہوا کھانے والے لوگوں کے اگلے 2 سے 4 سالوں میں واپس جیل پہنچنے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ نیدرلینڈ میں جیل جانے والوں میں کمی کی بنیادی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ وہاں کی نوجوان آبادی تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ نیدرلینڈ کی آبادی تیزی سے بوڑھی ہوتی جا رہی ہے۔ یہاں کی آبادی کی اوسط عمر صرف 43 سال ہے۔ اس کے مقابلے میں پاکستان کی آبادی کا بڑا حصہ 22 سال تک کے نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ نیدرلینڈ میں بچوں کی جرائم میں گرفتاری کی شرح بھی کم ہوئی ہے۔ نوجوان اور بچے اپنا زیادہ تر وقت آن لائن گزارتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مجرمانہ کارروائیوں میں حصہ نہیں لے پاتے۔ لوگوں کو جیل نہ بھیجنے کا مطلب یہ نہیں کہ نیدرلینڈ میں کسی بھی قسم کا کوئی جرم نہیں ہوتا۔ یہاں جرم بھی ہوتے ہیں، لیکن مجرم کے حوالے سے حکومتی سطح پر اپروچ مختلف ہے۔ کوشش کی جاتی ہے کہ مجرم کو دوسرا موقع دیا جائے تاکہ وہ معاشرے کا کارآمد حصہ بن سکے۔ اگر دنیا کے محفوظ ترین ملکوں کی بات کی جائے تو ان میں نیدرلینڈ کا نمبر 21واں ہے۔ اگر کرائم انڈیکس پر نظر ڈالیں یعنی جرم کرنے کی شرح کو دیکھیں تو یہ 115ویں نمبر پر دنیا میں آتا ہے۔ دنیا میں جرائم کی ریشو کے لحاظ سے قطر پہلے نمبر پر ہے، جبکہ دبئی یا ایمریٹس کا دوسرا نمبر ہے۔ اپنے میزبان یاسر شامی کو پاکستان کے سب سے بڑے ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک ڈیلی پاکستان سے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان۔ اللہ حافظ۔